سامعین، ڈرامہ سیریل بے رنگ کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ ایموشنل ہونے والی ہے۔ آخر کار دردانہ اور آئمہ کا ڈرامہ کام کر جاتا ہے۔ جس مقصد کے لیے وہ گھر چھوڑ کے جانے کا ڈرامہ کر رہی تھیں، آخر کار ان کا مقصد پورا ہو ہی جاتا ہے، کیونکہ دردانہ سوچتی ہے کہ میری بیٹی کی شادی ٹوٹنے کے بعد بھی فاخرہ باجی نے ایک دفعہ بھی میری بیٹی کے بارے میں نہیں سوچا کہ اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی، اور نہ ہی یہ کہ اب اس سے شادی کون کرے گا، جس کے لیے دردانہ بہت سوچ سمجھ کے چال چلتی ہے۔ ہاں، البتہ یہ بات الگ ہے کہ یہ چال وہ اس لیے چل رہی تھی کہ فاخرہ باجی عفان پر زور ڈالیں گی اینی کو طلاق دینے کے لیے، جس کے بعد عفان کی شادی بہت آرام سے آئمہ سے ہو جائے گی۔ لیکن عفان تو اینی کو طلاق دینے سے صاف انکار کر دیتا ہے اور آئمہ سے وہ شادی کرنے کا خواہش مند ہے نہیں، بلکہ دردانہ کے سامنے ہی اس کی بیٹی کی اچھی خاصی انسلٹ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ممی، پہلے آپ نے مہروز بھائی سے پھر شہریار بھائی سے آئمہ کی شادی کی کوشش کی، ان دونوں نے صاف انکار کر دیا، تو اب چونکہ میں گھر میں سب سے چھوٹا ہوں تو آپ مجھے ہی قربانی کا بکرا بنانا چاہتی ہیں۔ دردانہ تو جب یہ الفاظ سنتی ہے تو رونا دھونا ڈال دیتی ہے کہ ارے میری بیٹی سے شادی کرنے کا مطلب ہے قربانی کا بکرا بننا۔ آخر برائی کیا ہے میری بیٹی میں؟ صرف یہ کہ اسے چلاکیاں نہیں آتی، منہ کی میٹھی اور دل کی بری نہیں بن سکتی، جو اس کے دل میں ہوتا ہے وہی اس کی زبان پر ہوتا ہے، اور یہی برائی ہے میری بیٹی میں، ورنہ میری بیٹی لاکھوں میں ایک ہے۔ تو عفان اپنی خالہ سے کہتا ہے کہ اگر ایسی ہی لاکھوں میں ایک ہے تو آپ ہم تینوں بھائیوں پہ نظر رکھ کے کیوں بیٹھی ہوئی تھیں؟ باہر کہیں شادی کر دینی تھی اپنی اتنی حسین ترین بیٹی کی۔ دردانہ تو فوراً فاخرہ کی طرف پلٹتی ہے اور کہتی ہے کہ باجی، آپ دیکھ رہی ہے نا، آپ کی نظروں کے سامنے آپ کا بیٹا کس طرح سے مجھے ذلیل کر رہا ہے۔ میرا کیا قصور ہے؟ صرف یہ کہ میں جوانی میں بیوگی کی زندگی گزار رہی ہوں، ورنہ اتنی بے عزتی کے بعد میرا یہاں رکنا بنتا نہیں ہے۔ فاخرہ بیگم عفان کو غصے سے کہتی ہیں کہ عفان، اگر تم نے اینی کو طلاق نہ دی تو میں اینی کو اس گھر سے نکال دوں گی۔ عفان کو بھی اپنی ماں کی دکھتی رگ معلوم ہے، اس لیے کہتا ہے کہ ممی ٹھیک ہے، شوق سے نکالیں اینی کو گھر سے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تو گھر داماد بن کے رہنے کو بھی تیار ہوں۔ ویسے بھی اینی کے ماں باپ گھر پہ اکیلے ہوتے ہیں تو انہیں مفت میں ایک بیٹا مل جائے گا، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ اگر میں اور اینی یہاں سے جائیں گے تو عمر ہمارے ساتھ جائے گا، جو کہ مہروز بھائی کی نشانی ہے اور جسے آپ اپنی نظروں سے اوجھل ہوتے نہیں دیکھ سکتی، اور آپ نے تو مہروز بھائی کی شادی بھی اسی لیے کی تھی نا کہ جب آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ ان کے پاس زندگی کے دن بہت کم ہیں تو آپ ان کے مرنے سے پہلے ان کی کوئی نشانی اپنے پاس رکھنا چاہتی تھیں۔ باقی فیصلہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اب جب فاخرہ دیکھتی ہے کہ میرا چھوٹا بیٹا، جو کہ میرا بہت ہی اوبیڈینٹ بھی تھا، اس اینی کی وجہ سے اس قدر خود سر اور منہ زور ہو چکا ہے، تو وہ اس طرف سے نا امید ہو کے شہریار سے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے شہریار، اگر عفان اینی کو طلاق نہیں دیتا تو اس کی سزا پھر اینی کی بہن ایمل کو بھگتنا پڑے گی۔ تم ابھی کی ابھی میرے سامنے ایمل کو طلاق دو گے۔ ایمل جو وہیں کھڑی یہ سب سن رہی ہے، ایک دم سے حیران پریشان رہ جاتی ہے کہ یہ سیلاب کا رخ ایک دم سے میری طرف کیسے مڑ گیا، جبکہ میرا تو کوئی قصور بھی نہیں۔ تو وہ اپنی ساس سے رو رو کے کہتی ہے، ممی آپ میرے ساتھ یہ ناانصافی کیسے کر سکتی ہیں، جبکہ میں نے تو ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا ہے اپنی بہن کے خلاف جا کے، اور میں تو خود اینی اور عفان کی شادی کے خلاف تھی۔ تو فاخرہ بیگم، جسے ایمل کی ایک ہی دکھتی رگ معلوم ہے، فوراً وہی بات کرتی ہے کہ بھائی اینی کو گھر سے نہیں نکال سکتی، میری مجبوری ہے کہ اس کے پاس میرے مہروز کی نشانی ہے، لیکن تمہیں گھر سے نکالنا میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تم نے کون سا میرے بیٹے کو اولاد کی کوئی خوشی دی ہے؟ اتنے سال ہو گئے تمہاری شادی کو، اب کیا میرا بیٹا ساری زندگی بغیر اولاد کی خوشی دیکھے ہی اس دنیا سے چلا جائے گا؟ نہ بھائی نہ، میں نے سوچ لیا ہے، تمہیں اس گھر سے آؤٹ کروں گی اور اپنے بیٹے کی شادی کروں گی میں آئمہ کے ساتھ۔ لیکن شہریار اس دفعہ بول پڑتا ہے، کیونکہ جو بھی ہے شہریار ایمل سے دل سے محبت کرتا ہے اور اس کے بغیر جینے کا سوچ بھی نہیں سکتا، اسی لیے اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ممی کچھ بھی ہو جائے میں ایمل کو طلاق نہیں دوں گا۔ فاخرہ بیگم حیران رہ جاتی ہیں کہ شہریار بھی میرے فیصلے کے خلاف بول رہا ہے۔ تو شہریار کہتا ہے، ممی میں نے آج تک آپ کی ہر بات مانی ہے، لیکن یہ بات میں آپ کی نہیں مان سکتا، میری طرف سے معذرت قبول کریں۔ اور ایمل سے کہتا ہے کہ تم کمرے میں جاؤ۔ ایمل تو بیچاری کمرے میں جا کے زاروں قطار رونا شروع کر دیتی ہے کہ کیا فائدہ ہوا ممی کی ہر بات پہ ہاں میں ہاں ملانے کا، کہ اس کے باوجود بھی ان کی نظروں میں میری کوئی حیثیت نہیں۔
شہریار جب کمرے میں آتا ہے، ایمل کو یوں روتے ہوئے دیکھتا ہے تو اسے سمجھاتا ہے کہ امی کا غصہ ایسا ہی ہے، جلد ہی آتا ہے اور جلد ہی ختم بھی ہو جاتا ہے، تم ان کے غصے کو زیادہ سیریس نہ لو، اور ویسے بھی دیکھو نا، میں نے تو تمہیں طلاق نہیں دی اور نہ ہی تمہیں کبھی چھوڑوں گا۔ تو ایمل اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ ممی مجھے یہ طعنہ کیوں دیتی ہیں بار بار، ابھی ہماری شادی کو صرف 1.5 سال ہی تو ہوئے ہیں، پھر بھی مجھے ہر آئے دن کبھی ممی کبھی دردانہ خالہ اولاد نہ ہونے کے طعنے دیتی ہیں۔ تو بجائے شہریار ایمل کی تکلیف کو سمجھنے کے، اس بار تو وہ بھی ایمل کو یہ طعنہ دے ہی دیتا ہے کہ ایمل تم خود ہی دیکھو نا کہ اینی بھابی نے کتنی جلدی یہ خوشخبری سنا دی تھی ممی کو، تو ممی میرا بھی وارث دیکھنا چاہتی ہیں اس گھر میں برائی کیا ہے؟ ایمل تو حیران ہو کر شہریار کو دیکھتی ہے اور اس کا دل دھڑکنے لگتا ہے کہ اگر ایسا ہے تو شہریار کی ممی اسے فورس کر کے اس کی دوسری شادی کروا دیں گی، پھر میں کہاں جاؤں گی؟ اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے، کیونکہ فاخرہ بیگم علل اعلان یہ بات کر دیتی ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر شہریار ایمل کو چھوڑنا نہیں چاہتا تب بھی میں شہریار کی دوسری شادی ضرور کرواؤں گی، کیونکہ میں اس کی اولاد کی خوشی جلد سے جلد دیکھنا چاہتی ہوں، اور اس کے لیے آئمہ سے بڑھ کے کوئی لڑکی میرے لیے نہیں ہو سکتی۔ دردانہ سے بھی کہہ دیتی ہے کہ تم آئمہ کو سمجھاؤ اب رونے دھونے ختم کرے اور اپنی شادی کی تیاری کرے، لیکن دردانہ کے دل میں یہ خوف بیٹھ جاتا ہے کہ اگر ایمل کو شہریار نے طلاق نہ دی تو میری بیٹی کا رشتہ تو ناپائیدار ہی رہے گا، کسی بھی لمحے ختم ہو سکتا ہے۔ لیکن فاخرہ بیگم اسے سمجھاتی ہیں کہ ایمل کا کیا ہے، کسی ایک کونے میں پڑی رہے گی، شہریار کی دلہن آئمہ ہی بنے گی اور شہریار کے بچے کی ماں بھی وہی بنے گی۔ آئمہ تو جب یہ سنتی ہے تو اس کا تو خوشی سے برا حال ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ تو ویسے بھی ہمیشہ سے شہریار کو ہی پسند کرتی تھی، یہ تو ایمل ان دونوں کے بیچ میں آ گئی جس کی وجہ سے شہریار نے آئمہ کی طرف کبھی دیکھنا بھی پسند نہیں کیا، ورنہ آئمہ نے کچھ نہ کچھ کر کے شہریار پہ اپنی محبت کا جال پھینک ہی دینا تھا۔ اینی کو جب پتہ چلتا ہے کہ ممی نے اتنا سخت فیصلہ کر لیا ہے تو وہ گھر چھوڑ کے جانے کا فیصلہ کر لیتی ہے، اپنا سامان سمیٹتی ہے، لیکن عفان عین موقع پہ پہنچ جاتا ہے اور اینی سے کہتا ہے کہ آپ یہ بہت غلط کر رہی ہیں، کیا آپ کے گھر چھوڑ کے جانے پر ممی اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹ جائیں گی؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، اس لیے میں آپ کو صاف کہہ رہا ہوں اور اتنا حق تو میں رکھتا ہوں کہ آپ کو یوں گھر سے جانے پر روک سکوں، کیونکہ آپ میری منکوحہ ہیں اور یہ میرا وعدہ ہے کہ میں اس گھر میں آپ کو وہی عزت اور مقام دلاؤں گا جو ایک بہو کی ہونی چاہیے۔ دوسری طرف ایمل نے بھی ممی کا فیصلہ سننے کے بعد رو رو کے اپنا برا حال کر لیا ہے، جس پر شہریار کافی پریشان ہو جاتا ہے، اپنی ممی کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ممی اتنا سخت فیصلہ نہ لیں اور مجھے اس طرح سے فورس بھی نہ کریں، کیونکہ میں جلد بازی میں کوئی غلط فیصلہ کرنا نہیں چاہتا، نہ تو میں آئمہ کو پسند کرتا ہوں اور نہ ہی ایمل اس رشتے کو کبھی قبول کرے گی، اور میں ایمل کو اس طرح سے پریشان ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ تو فاخرہ بیگم بھی شہریار کو ایموشنلی بلیک میل کرنے پہ اتر آتی ہیں اور اسے کہتی ہیں اچھا تو تم ایمل کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، اس لیے تم زندگی بھر بے اولاد رہو گے؟ کیا مہروز کی اولاد دیکھ کر بھی تمہارا دل نہیں چاہتا کہ تمہاری بھی اولاد ہو، کوئی تمہارا نام لینے والا ہو؟ اپنی ماں کی بات سننے کے بعد تو شہریار واقعی ہی کافی ایموشنل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ تو اس کی بھی خواہش ہے کہ اس کی اپنی اولاد ہو۔ تو اب ہوگا یہی کہ فاخرہ بیگم اپنی ضد پوری کریں گی اور شہریار کو اپنی ماں کی ضد کے سامنے ہتھیار ڈالنا ہی پڑیں گے اور آئمہ سے نکاح کرنا ہی پڑے گا۔ لیکن یہی فاخرہ بیگم جو آج آئمہ کا گھر بسانے کے لیے اتنا سنگین فیصلہ کر رہی ہیں، یقیناً آگے چل کے انہیں بہت پچھتانا پڑے گا، کیونکہ دردانہ اور آئمہ کے اصل رنگ تو تب سامنے آئیں گے جب ایک دفعہ شہریار سے آئمہ کا نکاح ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہی دردانہ جو ابھی باجی باجی کہتی فاخرہ بیگم کے آگے پیچھے پھرتی ہے، نکاح ہو جانے کے بعد اپنی بہن کو صاف سنا دے گی کہ اب اس گھر پہ میرا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کہ آپ کا، کیونکہ میری بیٹی اس گھر کی بہو ہے، تو میرے اوپر آپ کو زیادہ آرڈرز چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آئمہ بھی فاخرہ کو صاف کہہ دے گی کہ خالہ میں آپ کو اچھی طرح سے جانتی ہوں، جس طرح سے آپ اپنی بہوؤں کے خلاف سازشیں کرتی تھیں، اب وہی سازشیں میرے خلاف کرنے کی کوششیں مت کیجیے گا، کیونکہ میں اینی یا ایمل نہیں ہوں،
جو آپ کی ہر بات پہ سر جھکا دوں گی۔ تب جا کے فاخرہ بیگم کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا کہ انہوں نے تو آستین کے سانپ پال رکھے تھے۔ اور ناظرین، یہ بھی ممکن ہے کہ جیسے ہی آئمہ اور شہریار کا نکاح ہو، ایمل کو بھی اولاد کی خوشخبری مل جائے، تو کیا ایسے میں شہریار آئمہ سے اپنا نکاح برقرار رکھے گا، یا پھر آئمہ کے اصل رنگ دیکھنے کے بعد فاخرہ بیگم خود ہی شہریار سے کہہ دیں گی کہ اب اس کو چھوڑ دو؟ ناظرین، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل بے رنگ کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ ایموشنل ہونے والی ہے۔ آخر کار دردانہ اور آئمہ کا ڈرامہ کام کر جاتا ہے۔ جس مقصد کے لیے وہ گھر چھوڑ کے جانے کا ڈرامہ کر رہی تھیں، آخر کار ان کا مقصد پورا ہو ہی جاتا ہے، کیونکہ دردانہ سوچتی ہے کہ میری بیٹی کی شادی ٹوٹنے کے بعد بھی فاخرہ باجی نے ایک دفعہ بھی میری بیٹی کے بارے میں نہیں سوچا کہ اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی، اور نہ ہی یہ کہ اب اس سے شادی کون کرے گا، جس کے لیے دردانہ بہت سوچ سمجھ کے چال چلتی ہے۔ ہاں، البتہ یہ بات الگ ہے کہ یہ چال وہ اس لیے چل رہی تھی کہ فاخرہ باجی عفان پر زور ڈالیں گی اینی کو طلاق دینے کے لیے، جس کے بعد عفان کی شادی بہت آرام سے آئمہ سے ہو جائے گی۔ لیکن عفان تو اینی کو طلاق دینے سے صاف انکار کر دیتا ہے، اور آئمہ سے وہ شادی کرنے کا خواہش مند ہے نہیں، بلکہ دردانہ کے سامنے ہی اس کی بیٹی کی اچھی خاصی انسلٹ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ممی، پہلے آپ نے مہروز بھائی سے، پھر شہریار بھائی سے آئمہ کی شادی کی کوشش کی، ان دونوں نے صاف انکار کر دیا، تو اب چونکہ میں گھر میں سب سے چھوٹا ہوں تو آپ مجھے ہی قربانی کا بکرا بنانا چاہتی ہیں۔ دردانہ تو جب یہ الفاظ سنتی ہے تو رونا دھونا ڈال دیتی ہے کہ ارے، میری بیٹی سے شادی کرنے کا مطلب ہے قربانی کا بکرا بننا؟ آخر برائی کیا ہے میری بیٹی میں؟ صرف یہ کہ اسے چلاکیاں نہیں آتی، منہ کی میٹھی اور دل کی بری نہیں بن سکتی، جو اس کے دل میں ہوتا ہے وہی اس کی زبان پر ہوتا ہے، اور یہی برائی ہے میری بیٹی میں، ورنہ میری بیٹی لاکھوں میں ایک ہے۔ تو عفان اپنی خالہ سے کہتا ہے کہ اگر ایسی ہی لاکھوں میں ایک ہے تو آپ ہم تینوں بھائیوں پہ نظر رکھ کے کیوں بیٹھی ہوئی تھیں؟ باہر کہیں شادی کر دینی تھی اپنی اتنی حسین ترین بیٹی کی۔ دردانہ تو فوراً فاخرہ کی طرف پلٹتی ہے اور کہتی ہے کہ باجی، آپ دیکھ رہی ہے نا، آپ کی نظروں کے سامنے آپ کا بیٹا کس طرح سے مجھے ذلیل کر رہا ہے۔ میرا کیا قصور ہے؟ صرف یہ کہ میں جوانی میں بیوگی کی زندگی گزار رہی ہوں، ورنہ اتنی بے عزتی کے بعد میرا یہاں رکنا بنتا نہیں ہے۔ فاخرہ بیگم عفان کو غصے سے کہتی ہیں کہ عفان، اگر تم نے اینی کو طلاق نہ دی تو میں اینی کو اس گھر سے نکال دوں گی۔ عفان کو بھی اپنی ماں کی دکھتی رگ معلوم ہے، اس لیے کہتا ہے کہ ممی ٹھیک ہے، شوق سے نکالیں اینی کو گھر سے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تو گھر داماد بن کے رہنے کو بھی تیار ہوں۔ ویسے بھی اینی کے ماں باپ گھر پہ اکیلے ہوتے ہیں تو انہیں مفت میں ایک بیٹا مل جائے گا، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ اگر میں اور اینی یہاں سے جائیں گے تو عمر ہمارے ساتھ جائے گا، جو کہ مہروز بھائی کی نشانی ہے اور جسے آپ اپنی نظروں سے اوجھل ہوتے نہیں دیکھ سکتی، اور آپ نے تو مہروز بھائی کی شادی بھی اسی لیے کی تھی نا کہ جب آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ ان کے پاس زندگی کے دن بہت کم ہیں تو آپ ان کے مرنے سے پہلے ان کی کوئی نشانی اپنے پاس رکھنا چاہتی تھیں۔ باقی فیصلہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اب جب فاخرہ دیکھتی ہے کہ میرا چھوٹا بیٹا، جو کہ میرا بہت ہی اوبیڈینٹ بھی تھا، اس اینی کی وجہ سے اس قدر خود سر اور منہ زور ہو چکا ہے، تو وہ اس طرف سے نا امید ہو کے شہریار سے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے شہریار، اگر عفان اینی کو طلاق نہیں دیتا تو اس کی سزا پھر اینی کی بہن ایمل کو بھگتنا پڑے گی۔ تم ابھی کی ابھی میرے سامنے ایمل کو طلاق دو گے۔ ایمل جو وہیں کھڑی یہ سب سن رہی ہے، ایک دم سے حیران پریشان رہ جاتی ہے کہ یہ سیلاب کا رخ ایک دم سے میری طرف کیسے مڑ گیا، جبکہ میرا تو کوئی قصور بھی نہیں۔ تو وہ اپنی ساس سے رو رو کے کہتی ہے، ممی آپ میرے ساتھ یہ ناانصافی کیسے کر سکتی ہیں، جبکہ میں نے تو ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا ہے اپنی بہن کے خلاف جا کے، اور میں تو خود اینی اور عفان کی شادی کے خلاف تھی۔ تو فاخرہ بیگم، جسے ایمل کی ایک ہی دکھتی رگ معلوم ہے، فوراً وہی بات کرتی ہے کہ بھائی اینی کو گھر سے نہیں نکال سکتی، میری مجبوری ہے کہ اس کے پاس میرے مہروز کی نشانی ہے، لیکن تمہیں گھر سے نکالنا میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔
تم نے کون سا میرے بیٹے کو اولاد کی کوئی خوشی دی ہے؟ اتنے سال ہو گئے تمہاری شادی کو، اب کیا میرا بیٹا ساری زندگی بغیر اولاد کی خوشی دیکھے ہی اس دنیا سے چلا جائے گا؟ نہ بھائی نہ، میں نے سوچ لیا ہے، تمہیں اس گھر سے آؤٹ کروں گی اور اپنے بیٹے کی شادی کروں گی میں آئمہ کے ساتھ۔ لیکن شہریار اس دفعہ بول پڑتا ہے، کیونکہ جو بھی ہے شہریار ایمل سے دل سے محبت کرتا ہے اور اس کے بغیر جینے کا سوچ بھی نہیں سکتا، اسی لیے اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ممی کچھ بھی ہو جائے میں ایمل کو طلاق نہیں دوں گا۔ فاخرہ بیگم حیران رہ جاتی ہیں کہ شہریار بھی میرے فیصلے کے خلاف بول رہا ہے۔ تو شہریار کہتا ہے ممی میں نے آج تک آپ کی ہر بات مانی ہے، لیکن یہ بات میں آپ کی نہیں مان سکتا، میری طرف سے معذرت قبول کریں۔ اور ایمل سے کہتا ہے کہ تم کمرے میں جاؤ۔ ایمل تو بیچاری کمرے میں جا کے زاروں قطار رونا شروع کر دیتی ہے کہ کیا فائدہ ہوا ممی کی ہر بات پہ ہاں میں ہاں ملانے کا کہ اس کے باوجود بھی ان کی نظروں میں میری کوئی حیثیت نہیں۔ شہریار جب کمرے میں آتا ہے، ایمل کو یوں روتے ہوئے دیکھتا ہے تو اسے سمجھاتا ہے کہ امی کا غصہ ایسا ہی ہے، جلد ہی آتا ہے اور جلد ہی ختم بھی ہو جاتا ہے، تم ان کے غصے کو زیادہ سیریس نہ لو، اور ویسے بھی دیکھو نا میں نے تو تمہیں طلاق نہیں دی اور نہ ہی تمہیں کبھی چھوڑوں گا۔ تو ایمل اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ ممی مجھے یہ طعنہ کیوں دیتی ہیں بار بار، ابھی ہماری شادی کو صرف 1.5 سال ہی تو ہوئے ہیں، پھر بھی مجھے ہر آئے دن کبھی ممی کبھی دردانہ خالہ اولاد نہ ہونے کے طعنے دیتی ہیں۔ تو بجائے شہریار ایمل کی تکلیف کو سمجھنے کے، اس بار تو وہ بھی ایمل کو یہ طعنہ دے ہی دیتا ہے کہ ایمل تم خود ہی دیکھو نا کہ اینی بھابی نے کتنی جلدی یہ خوشخبری سنا دی تھی ممی کو، تو ممی میرا بھی وارث دیکھنا چاہتی ہیں اس گھر میں، اس میں برائی کیا ہے؟ ایمل تو حیران ہو کر شہریار کو دیکھتی ہے اور اس کا دل دھڑکنے لگتا ہے کہ اگر ایسا ہے تو شہریار کی ممی اسے فورس کر کے اس کی دوسری شادی کروا دیں گی، پھر میں کہاں جاؤں گی؟ اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے، کیونکہ فاخرہ بیگم علل اعلان یہ بات کر دیتی ہیں کہ ٹھیک ہے اگر شہریار ایمل کو چھوڑنا نہیں چاہتا تب بھی میں شہریار کی دوسری شادی ضرور کرواؤں گی، کیونکہ میں اس کی اولاد کی خوشی جلد سے جلد دیکھنا چاہتی ہوں، اور اس کے لیے آئمہ سے بڑھ کے کوئی لڑکی میرے لیے نہیں ہو سکتی۔ دردانہ سے بھی کہہ دیتی ہے کہ تم آئمہ کو سمجھاؤ اب رونے دھونے ختم کرے اور اپنی شادی کی تیاری کرے، لیکن دردانہ کے دل میں یہ خوف بیٹھ جاتا ہے کہ اگر ایمل کو شہریار نے طلاق نہ دی تو میری بیٹی کا رشتہ تو ناپائیدار ہی رہے گا، کسی بھی لمحے ختم ہو سکتا ہے۔ لیکن فاخرہ بیگم اسے سمجھاتی ہیں کہ ایمل کا کیا ہے، کسی ایک کونے میں پڑی رہے گی، شہریار کی دلہن آئمہ ہی بنے گی اور شہریار کے بچے کی ماں بھی وہی بنے گی۔ آئمہ تو جب یہ سنتی ہے تو اس کا تو خوشی سے برا حال ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ تو ویسے بھی ہمیشہ سے شہریار کو ہی پسند کرتی تھی، یہ تو ایمل ان دونوں کے بیچ میں آ گئی جس کی وجہ سے شہریار نے آئمہ کی طرف کبھی دیکھنا بھی پسند نہیں کیا، ورنہ آئمہ نے کچھ نہ کچھ کر کے شہریار پہ اپنی محبت کا جال پھینک ہی دینا تھا۔ اینی کو جب پتہ چلتا ہے کہ ممی نے اتنا سخت فیصلہ کر لیا ہے تو وہ گھر چھوڑ کے جانے کا فیصلہ کر لیتی ہے، اپنا سامان سمیٹتی ہے، لیکن عفان عین موقع پہ پہنچ جاتا ہے اور اینی سے کہتا ہے کہ آپ یہ بہت غلط کر رہی ہیں، کیا آپ کے گھر چھوڑ کے جانے پر ممی اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹ جائیں گی؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، اس لیے میں آپ کو صاف کہہ رہا ہوں اور اتنا حق تو میں رکھتا ہوں کہ آپ کو یوں گھر سے جانے پر روک سکوں، کیونکہ آپ میری منکوحہ ہیں اور یہ میرا وعدہ ہے کہ میں اس گھر میں آپ کو وہی عزت اور مقام دلاؤں گا جو ایک بہو کی ہونی چاہیے۔ دوسری طرف ایمل نے بھی ممی کا فیصلہ سننے کے بعد رو رو کے اپنا برا حال کر لیا ہے، جس پر شہریار کافی پریشان ہو جاتا ہے، اپنی ممی کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ممی اتنا سخت فیصلہ نہ لیں اور مجھے اس طرح سے فورس بھی نہ کریں، کیونکہ میں جلد بازی میں کوئی غلط فیصلہ کرنا نہیں چاہتا، نہ تو میں آئمہ کو پسند کرتا ہوں اور نہ ہی ایمل اس رشتے کو کبھی قبول کرے گی، اور میں ایمل کو اس طرح سے پریشان ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ تو فاخرہ بیگم بھی شہریار کو ایموشنلی بلیک میل کرنے پہ اتر آتی ہیں اور اسے کہتی ہیں اچھا تو تم ایمل کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، اس لیے تم زندگی بھر بے اولاد رہو گے؟ کیا مہروز کی اولاد دیکھ کر بھی تمہارا دل نہیں چاہتا کہ تمہاری بھی اولاد ہو، کوئی تمہارا نام لینے والا ہو؟ اپنی ماں کی بات سننے کے بعد تو شہریار واقعی ہی کافی ایموشنل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ تو اس کی بھی خواہش ہے کہ اس کی اپنی اولاد ہو۔ تو اب ہوگا یہی کہ فاخرہ بیگم اپنی ضد پوری کریں گی اور شہریار کو اپنی ماں کی ضد کے سامنے ہتھیار ڈالنا ہی پڑیں گے،
اور آئمہ سے نکاح کرنا ہی پڑے گا۔ لیکن یہی فاخرہ بیگم جو آج آئمہ کا گھر بسانے کے لیے اتنا سنگین فیصلہ کر رہی ہیں، یقیناً آگے چل کے انہیں بہت پچھتانا پڑے گا، کیونکہ دردانہ اور آئمہ کے اصل رنگ تو تب سامنے آئیں گے جب ایک دفعہ شہر یار سے آئمہ کا نکاح ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہی دردانہ جو ابھی باجی باجی کہتی فاخرہ بیگم کے آگے پیچھے پھرتی ہے، نکاح ہو جانے کے بعد اپنی بہن کو صاف سنا دے گی کہ اب اس گھر پہ میرا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کہ آپ کا، کیونکہ میری بیٹی اس گھر کی بہو ہے، تو میرے اوپر آپ کو زیادہ آرڈرز چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آئمہ بھی فاخرہ کو صاف کہہ دے گی کہ خالہ، میں آپ کو اچھی طرح سے جانتی ہوں، جس طرح سے آپ اپنی بہوؤں کے خلاف سازشیں کرتی تھیں، اب وہی سازشیں میرے خلاف کرنے کی کوششیں مت کیجیے گا، کیونکہ میں اینی یا ایمل نہیں ہوں جو آپ کی ہر بات پہ سر جھکا دوں گی۔ تب جا کے فاخرہ بیگم کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا کہ انہوں نے تو آستین کے سانپ پال رکھے تھے۔ اور ناظرین، یہ بھی ممکن ہے کہ جیسے ہی آئمہ اور شہر یار کا نکاح ہو، ایمل کو بھی اولاد کی خوشخبری مل جائے، تو کیا ایسے میں شہر یار آئمہ سے اپنا نکاح برقرار رکھے گا، یا پھر آئمہ کے اصل رنگ دیکھنے کے بعد فاخرہ بیگم خود ہی شہر یار سے کہہ دیں گی کہ اب اس کو چھوڑ دو؟ ناظرین، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل بے رنگ کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ ایموشنل ہونے والی ہے۔ آخر کار دردانہ اور آئمہ کا ڈرامہ کام کر جاتا ہے، جس مقصد کے لیے وہ گھر چھوڑ کے جانے کا ڈرامہ کر رہی تھیں، آخر کار ان کا مقصد پورا ہو ہی جاتا ہے، کیونکہ دردانہ سوچتی ہے کہ میری بیٹی کی شادی ٹوٹنے کے بعد بھی فاخرہ باجی نے ایک دفعہ بھی میری بیٹی کے بارے میں نہیں سوچا کہ اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی، اور نہ ہی یہ کہ اب اس سے شادی کون کرے گا، جس کے لیے دردانہ بہت سوچ سمجھ کے چال چلتی ہے۔ ہاں، البتہ یہ بات الگ ہے کہ یہ چال وہ اس لیے چل رہی تھی کہ فاخرہ باجی عفان پر زور ڈالیں گی اینی کو طلاق دینے کے لیے، جس کے بعد عفان کی شادی بہت آرام سے آئمہ سے ہو جائے گی۔ لیکن عفان تو اینی کو طلاق دینے سے صاف انکار کر دیتا ہے، اور آئمہ سے وہ شادی کرنے کا خواہش مند ہے نہیں، بلکہ دردانہ کے سامنے ہی اس کی بیٹی کی اچھی خاصی انسلٹ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ممی، پہلے آپ نے مہروز بھائی سے، پھر شہر یار بھائی سے آئمہ کی شادی کی کوشش کی، ان دونوں نے صاف انکار کر دیا، تو اب چونکہ میں گھر میں سب سے چھوٹا ہوں تو آپ مجھے ہی قربانی کا بکرا بنانا چاہتی ہیں۔ دردانہ تو جب یہ الفاظ سنتی ہے تو رونا دھونا ڈال دیتی ہے کہ ارے، میری بیٹی سے شادی کرنے کا مطلب ہے قربانی کا بکرا بننا؟ آخر برائی کیا ہے میری بیٹی میں؟ صرف یہ کہ اسے چالاکیاں نہیں آتی، منہ کی میٹھی اور دل کی بری نہیں بن سکتی، جو اس کے دل میں ہوتا ہے وہی اس کی زبان پر ہوتا ہے، اور یہی برائی ہے میری بیٹی میں، ورنہ میری بیٹی لاکھوں میں ایک ہے۔ تو عفان اپنی خالہ سے کہتا ہے کہ اگر ایسی ہی لاکھوں میں ایک ہے تو آپ ہم تینوں بھائیوں پہ نظر رکھ کے کیوں بیٹھی ہوئی تھیں؟ باہر کہیں شادی کر دینی تھی اپنی اتنی حسین ترین بیٹی کی۔ دردانہ تو فوراً فاخرہ کی طرف پلٹتی ہے اور کہتی ہے کہ باجی، آپ دیکھ رہی ہے نا، آپ کی نظروں کے سامنے آپ کا بیٹا کس طرح سے مجھے ذلیل کر رہا ہے۔ میرا کیا قصور ہے؟ صرف یہ کہ میں جوانی میں بیوگی کی زندگی گزار رہی ہوں، ورنہ اتنی بے عزتی کے بعد میرا یہاں رکنا بنتا نہیں ہے۔ فاخرہ بیگم عفان کو غصے سے کہتی ہیں کہ عفان، اگر تم نے اینی کو طلاق نہ دی تو میں اینی کو اس گھر سے نکال دوں گی۔ عفان کو بھی اپنی ماں کی دکھتی رگ معلوم ہے، اس لیے کہتا ہے کہ ممی ٹھیک ہے، شوق سے نکالیں اینی کو گھر سے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تو گھر داماد بن کے رہنے کو بھی تیار ہوں۔ ویسے بھی اینی کے ماں باپ گھر پہ اکیلے ہوتے ہیں تو انہیں مفت میں ایک بیٹا مل جائے گا، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ اگر میں اور اینی یہاں سے جائیں گے تو عمر ہمارے ساتھ جائے گا، جو کہ مہروز بھائی کی نشانی ہے اور جسے آپ اپنی نظروں سے اوجھل ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ اور آپ نے تو مہروز بھائی کی شادی بھی اسی لیے کی تھی نا، کہ جب آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ ان کے پاس زندگی کے دن بہت کم ہیں تو آپ ان کے مرنے سے پہلے ان کی کوئی نشانی اپنے پاس رکھنا چاہتی تھیں۔ باقی فیصلہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اب جب فاخرہ دیکھتی ہے کہ میرا چھوٹا بیٹا، جو کہ میرا بہت ہی اوبیڈینٹ بھی تھا، اس اینی کی وجہ سے اس قدر خود سر اور منہ زور ہو چکا ہے، تو وہ اس طرف سے نا امید ہو کے شہر یار سے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے شہر یار، اگر عفان اینی کو طلاق نہیں دیتا تو اس کی سزا پھر اینی کی بہن ایمل کو بھگتنا پڑے گی۔
تم ابھی کی ابھی میرے سامنے ایمل کو طلاق دو گے۔ ایمل جو وہیں کھڑی یہ سب سن رہی ہے ایک دم سے حیران پریشان رہ جاتی ہے کہ یہ سیلاب کا رخ ایک دم سے میری طرف کیسے مڑ گیا جبکہ میرا تو کوئی قصور بھی نہیں۔ تو وہ اپنی ساس سے رو رو کے کہتی ہے ممی آپ میرے ساتھ یہ ناانصافی کیسے کر سکتی ہیں جبکہ میں نے تو ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا ہے اپنی بہن کے خلاف جا کے، اور میں تو خود عینی اور عفان کی شادی کے خلاف تھی۔ تو فاخرہ بیگم جسے ایمل کی ایک ہی دکھتی رگ معلوم ہے فوراً وہی بات کرتی ہے کہ بھائی عینی کو گھر سے نہیں نکال سکتی، میری مجبوری ہے کہ اس کے پاس میرے مہروز کی نشانی ہے، لیکن تمہیں گھر سے نکالنا میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تم نے کون سا میرے بیٹے کو اولاد کی کوئی خوشی دی ہے؟ اتنے سال ہو گئے تمہاری شادی کو، اب کیا میرا بیٹا ساری زندگی بغیر اولاد کی خوشی دیکھے ہی اس دنیا سے چلا جائے گا؟ نہ بھائی نہ، میں نے سوچ لیا ہے، تمہیں اس گھر سے آؤٹ کروں گی اور اپنے بیٹے کی شادی کروں گی میں آئمہ کے ساتھ۔ لیکن شہریار اس دفعہ بول پڑتا ہے کیونکہ جو بھی ہے شہریار ایمل سے دل سے محبت کرتا ہے اور اس کے بغیر جینے کا سوچ بھی نہیں سکتا، اسی لیے اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ممی کچھ بھی ہو جائے میں ایمل کو طلاق نہیں دوں گا۔ فاخرہ بیگم حیران رہ جاتی ہیں کہ شہریار بھی میرے فیصلے کے خلاف بول رہا ہے۔ تو شہریار کہتا ہے ممی میں نے آج تک آپ کی ہر بات مانی ہے لیکن یہ بات میں آپ کی نہیں مان سکتا، میری طرف سے معذرت قبول کریں۔ اور ایمل سے کہتا ہے کہ تم کمرے میں جاؤ۔ ایمل تو بیچاری کمرے میں جا کے زاروں قطار رونا شروع کر دیتی ہے کہ کیا فائدہ ہوا ممی کی ہر بات پہ ہاں میں ہاں ملانے کا کہ اس کے باوجود بھی ان کی نظروں میں میری کوئی حیثیت نہیں۔ شہریار جب کمرے میں آتا ہے ایمل کو یوں روتے ہوئے دیکھتا ہے تو اسے سمجھاتا ہے کہ امی کا غصہ ایسا ہی ہے، جلد ہی آتا ہے اور جلد ہی ختم بھی ہو جاتا ہے، تم ان کے غصے کو زیادہ سیریس نہ لو، اور ویسے بھی دیکھو نا میں نے تو تمہیں طلاق نہیں دی اور نہ ہی تمہیں کبھی چھوڑوں گا۔ تو ایمل اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ ممی مجھے یہ طعنہ کیوں دیتی ہیں بار بار، ابھی ہماری شادی کو صرف 1.5 سال ہی تو ہوئے ہیں، پھر بھی مجھے ہر آئے دن کبھی ممی کبھی دردانہ خالہ اولاد نہ ہونے کے طعنے دیتی ہیں۔ تو بجائے شہریار ایمل کی تکلیف کو سمجھنے کے اس بار تو وہ بھی ایمل کو یہ طعنہ دے ہی دیتا ہے کہ ایمل تم خود ہی دیکھو نا کہ عینی بھابی نے کتنی جلدی یہ خوشخبری سنا دی تھی ممی کو، تو ممی میرا بھی وارث دیکھنا چاہتی ہیں اس گھر میں، اس میں برائی کیا ہے؟ ایمل تو حیران ہو کر شہریار کو دیکھتی ہے اور اس کا دل دھڑکنے لگتا ہے کہ اگر ایسا ہے تو شہریار کی ممی اسے فورس کر کے اس کی دوسری شادی کروا دیں گی، پھر میں کہاں جاؤں گی؟ اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے کیونکہ فاخرہ بیگم علل اعلان یہ بات کر دیتی ہیں کہ ٹھیک ہے اگر شہریار ایمل کو چھوڑنا نہیں چاہتا تب بھی میں شہریار کی دوسری شادی ضرور کرواؤں گی کیونکہ میں اس کی اولاد کی خوشی جلد سے جلد دیکھنا چاہتی ہوں، اور اس کے لیے آئمہ سے بڑھ کے کوئی لڑکی میرے لیے نہیں ہو سکتی۔ دردانہ سے بھی کہہ دیتی ہے کہ تم آئمہ کو سمجھاؤ اب رونے دھونے ختم کرے اور اپنی شادی کی تیاری کرے، لیکن دردانہ کے دل میں یہ خوف بیٹھ جاتا ہے کہ اگر ایمل کو شہریار نے طلاق نہ دی تو میری بیٹی کا رشتہ تو ناپائیدار ہی رہے گا، کسی بھی لمحے ختم ہو سکتا ہے۔ لیکن فاخرہ بیگم اسے سمجھاتی ہیں کہ ایمل کا کیا ہے، کسی ایک کونے میں پڑی رہے گی، شہریار کی دلہن آئمہ ہی بنے گی اور شہریار کے بچے کی ماں بھی وہی بنے گی۔ آئمہ تو جب یہ سنتی ہے تو اس کا تو خوشی سے برا حال ہو جاتا ہے کیونکہ وہ تو ویسے بھی ہمیشہ سے شہریار کو ہی پسند کرتی تھی، یہ تو ایمل ان دونوں کے بیچ میں آ گئی جس کی وجہ سے شہریار نے آئمہ کی طرف کبھی دیکھنا بھی پسند نہیں کیا، ورنہ آئمہ نے کچھ نہ کچھ کر کے شہریار پہ اپنی محبت کا جال پھینک ہی دینا تھا۔ اینی کو جب پتہ چلتا ہے کہ ممی نے اتنا سخت فیصلہ کر لیا ہے تو وہ گھر چھوڑ کے جانے کا فیصلہ کر لیتی ہے، اپنا سامان سمیٹتی ہے، لیکن عفان عین موقع پہ پہنچ جاتا ہے اور اینی سے کہتا ہے کہ آپ یہ بہت غلط کر رہی ہیں، کیا آپ کے گھر چھوڑ کے جانے پر ممی اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹ جائیں گی؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، اس لیے میں آپ کو صاف کہہ رہا ہوں اور اتنا حق تو میں رکھتا ہوں کہ آپ کو یوں گھر سے جانے پر روک سکوں کیونکہ آپ میری منکوحہ ہیں، اور یہ میرا وعدہ ہے کہ میں اس گھر میں آپ کو وہی عزت اور مقام دلاؤں گا جو ایک بہو کی ہونی چاہیے۔ دوسری طرف ایمل نے بھی ممی کا فیصلہ سننے کے بعد رو رو کے اپنا برا حال کر لیا ہے، جس پر شہریار کافی پریشان ہو جاتا ہے۔
اپنی ممی کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ممی اتنا سخت فیصلہ نہ لیں اور مجھے اس طرح سے فورس بھی نہ کریں، کیونکہ میں جلد بازی میں کوئی غلط فیصلہ کرنا نہیں چاہتا۔ نہ تو میں آئمہ کو پسند کرتا ہوں اور نہ ہی ایمل اس رشتے کو کبھی قبول کرے گی، اور میں ایمل کو اس طرح سے پریشان ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ تو فاخرہ بیگم بھی شہریار کو ایموشنلی بلیک میل کرنے پہ اتر آتی ہیں اور اسے کہتی ہیں، اچھا تو تم ایمل کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، اس لیے تم زندگی بھر بے اولاد رہو گے؟ کیا مہروز کی اولاد دیکھ کر بھی تمہارا دل نہیں چاہتا کہ تمہاری بھی اولاد ہو، کوئی تمہارا نام لینے والا ہو؟ اپنی ماں کی بات سننے کے بعد تو شہریار واقعی ہی کافی ایموشنل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ تو اس کی بھی خواہش ہے کہ اس کی اپنی اولاد ہو۔ تو اب ہوگا یہی کہ فاخرہ بیگم اپنی ضد پوری کریں گی اور شہریار کو اپنی ماں کی ضد کے سامنے ہتھیار ڈالنا ہی پڑیں گے اور آئمہ سے نکاح کرنا ہی پڑے گا۔ لیکن یہی فاخرہ بیگم جو آج آئمہ کا گھر بسانے کے لیے اتنا سنگین فیصلہ کر رہی ہیں، یقیناً آگے چل کے انہیں بہت پچھتانا پڑے گا، کیونکہ دردانہ اور آئمہ کے اصل رنگ تو تب سامنے آئیں گے جب ایک دفعہ شہریار سے آئمہ کا نکاح ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہی دردانہ جو ابھی باجی باجی کہتی فاخرہ بیگم کے آگے پیچھے پھرتی ہے، نکاح ہو جانے کے بعد اپنی بہن کو صاف سنا دے گی کہ اب اس گھر پہ میرا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کہ آپ کا، کیونکہ میری بیٹی اس گھر کی بہو ہے، تو میرے اوپر آپ کو زیادہ آرڈرز چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آئمہ بھی فاخرہ کو صاف کہہ دے گی کہ خالہ، میں آپ کو اچھی طرح سے جانتی ہوں، جس طرح سے آپ اپنی بہوؤں کے خلاف سازشیں کرتی تھیں، اب وہی سازشیں میرے خلاف کرنے کی کوششیں مت کیجیے گا، کیونکہ میں اینی یا ایمل نہیں ہوں جو آپ کی ہر بات پہ سر جھکا دوں گی۔ تب جا کے فاخرہ بیگم کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا کہ انہوں نے تو آستین کے سانپ پال رکھے تھے۔ اور ناظرین، یہ بھی ممکن ہے کہ جیسے ہی آئمہ اور شہریار کا نکاح ہو، ایمل کو بھی اولاد کی خوشخبری مل جائے، تو کیا ایسے میں شہریار آئمہ سے اپنا نکاح برقرار رکھے گا، یا پھر آئمہ کے اصل رنگ دیکھنے کے بعد فاخرہ بیگم خود ہی شہریار سے کہہ دیں گی کہ اب اس کو چھوڑ دو؟ ناظرین، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔